اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر 3 لعنتیں ہیں. بولو کتنی لعنتیں ہیں؟ 3 لعنتیں ہیں. ایک اللہ کی لعنت ہے، ایک فرشتوں کی لعنت ہے، ایک سارے انسانوں کی لعنت سے لعنت کرتے ہیں. اور بدبخت تو نے تو کلمہ نبی کا پڑھا اور نبی کے صحابہ کی طرف انگلی اٹھی، تو نے تو نماز نبی کی پڑھی لیکن نبی کی نماز پہنچانے والے تو صحابہ ہے. تو میرے بھائیوں اب حالات اس تناظر کے ہیں، اس لیے علماء جگہ جگہ جا کر، علماء ایک ایک مجلس کے اندر جا کر، علماء روڈوں پر آ کر، علماء مدارس کے اندر جا کر، علماء مراکز کے اندر جا کر، تبلیغی بھائی ایک ایک جگہ جا کر صحابہ 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 کا تذکرہ کر رہے ہیں. لوگوں صحابہ کو پہچانو، لوگوں صحابہ کی شخصیت کو سمجھو. لوگوں یاد رکھنا میرے اور آپ تک نبی کا دین ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا، ایک واسطے کے ذریعے پہنچا. اور وہ واسطہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ صحابہ ہے. لوگوں کا واسطہ صحابہ ہے. امت اور نبی کے درمیان میں ایک پل ہے، اس پل کا نام صحابہ ہے. امت اور نبی کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، اس واسطے کا نام صحابہ ہے. اللہ نے اس واسطے کو کیسے بیان کیا؟ اور لوگوں اگر تم نمازی بننا چاہتے ہو، اور لوگوں تم اگر حاجی بننا چاہتے ہو، اور لوگوں اگر تم نیکوکار بننا چاہتے ہو، اور لوگوں اگر تم صدقہ زکات دینا چاہتے ہو، اور لوگوں تم اگر سخاوت کرنا چاہتے ہو، اور لوگوں اگر تم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، اور لوگوں تم اگر کوئی اچھا انسان بننا چاہتے ہو، اور لوگوں تم اگر متقی بننا چاہتے ہو، اور لوگوں تم اگر اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو ایمان صحابہ کی طرح کرانا ہوگا جیسے صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم ہدایت یافتہ تب بنو گے، تم ایماندار تب کہلائے جاؤ گے، تم متقی تب کہلائے جاؤ گے، تم نمازی تب کہلائے جاؤ گے، تم حاجی تب کہلائے جاؤ گے، تم روزے دار تب کہلائے جاؤ گے، تم مسجد کے خادم تب کہلائے جاؤ گے، تم مومن تب کہلائے جاؤ گے، تم مسلمان تب پکارے جاؤ گے جب ایمان لاؤ گے. کس کی مثل کا؟ بولو کس کی مثل کا؟ صحابہ کی مثل کا، صحابہ کی طرح کا. جیسے صحابہ محبوب پر ایمان لائے، اللہ نے صحابہ کو کسوٹی بیان کر دیا، اللہ نے صحابہ کو ایک ترازو بتا دیا. اب میرے بھائیوں ایک بندہ لکڑی لے جائے، ایک بندہ سونا لے جائے، سنیر کہہ دے گا لکڑی سونا نہیں بن سکتی ہے. ایسے میرے بھائیوں میں اور آپ اپنے ایمان کو لے کر جائیں گے، صحابہ کے ترازو کے سامنے رکھیں گے، مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے، ہمارے ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے، ہمارا ایمان صحابہ کے نقش قدم پر ہے یا نہیں ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کا ایمان صحابیات کے نقش قدم پر ہے یا نہیں ہے، امہات المؤمنین کی طرز پر ہے یا نہیں ہے، ہمارے بچوں کا ایمان صحابہ کے بچوں پر ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیوں صحابہ اس امت کی ایک کسوٹی ہے، صحابہ اس امت کا ایک معیار ہے. وہ معیار میں اور آپ نے نہیں دیا، وہ کسی عالم نے نہیں دیا، وہ کسی شیخ الحدیث نے نہیں دیا، بلکہ وہ پروردگار عالم میرے اور آپ کے پالن نہار وہ سب سے بڑے اللہ نے دیا تھا. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے یہ سپیکر کا پرابلم ہے؟ ہاں سپیکر کا مسئلہ رہتا ہے، اہل حق کے سپیکر کا مسئلہ رہتا ہے، اور یہ اہل حق کی نشانی ہے. اللہ بتاتے ہیں یہ سپیکر ہو تو تب بھی، یہ سپیکر نہ ہو تو تب بھی اہل حق کسی سپیکر کے محتاج. بولو کسی سپیکر کے محتاج. آج آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو فوراً پہلا شیطان ذہن کے اندر کیا سوال پیدا کرتا ہے؟ اپنا یوٹیوب چینل بناؤ. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولے تو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ دین کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. شیطان کہتا ہے آپ کی دعوت مؤثر ہوگی، آپ کی دعوت آگے پھیلے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ دعوت ایمان اور دعوت اسلام اور اعمال کی دعوت پہنچانے میں کسی یوٹیوب کے چینل کا محتاج ہے؟ کسی لائیو ان کے چینل کا نام آپ نے آج تک پڑھا ہے؟ کوئی لائیو ان سے بیان جاری اور وہ فوراً سوشل میڈیا پر آ جائے اور وہ پوری دنیا کے اندر بھائیوں نہیں. اللہ بتا رہے ہیں وہ آج تک نماز سپیکر کے اندر نہیں پڑھاتے، لیکن اللہ نے ان کی آواز کو عالمی آواز بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ لائیو ان کے اندر سے ایک جماعت نکلتی ہے، ابھی وہ جماعت ایئرپورٹ کے قریب پہنچتی ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے پہلے فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ میرے بھائیوں ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ ہدایت دے دے تو میرے بھائیوں دور دراز سے آئے مسلمانوں کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہ دے تو مسجد کا پڑوسی محروم جائے. اور میرے بھائیوں مسجد کے پڑوسی کو ذرا ایک سائڈ پر رکھو. میرے پاک پیغمبر کو اٹھتے بیٹھتے دیکھنے والے، میرے پیغمبر کو چلتے پھرتے دیکھنے والے، میرے پیغمبر کو آتے جاتے دیکھنے والے، میرے پیغمبر کے بچپن سے لے کے 40 سال تک وقت کے گواہ لوگ تھے. لیکن میرے بھائیوں جب اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے تو پھر میرے بھائیوں ہوا کیا؟ اللہ نے ان مشرکوں کو ہدایت نہیں دی، بلکہ اللہ نے تو کہہ دیا
यदा अबी लहब व तब, लहब का मतलब होता है शोले भड़कने वाला, जिस चेहरे से शोले निकले, जो चेहरा इतना सुर्ख हो कि उसकी सुर्खी शोले मारे, उसका नाम होता है लहब। अबू लहब इतना हसीन था, लेकिन मेरे भाइयों उसके मुकाबले के अंदर हबशे का काला बिलाल है। माए अपने बच्चों को डराती है बिलाल आ जाएगा, बच्चे डर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन निगाह मोहम्मद के अंदर, निगाह मुस्तफा के अंदर अबू लहब की कोई कदर कीमत नहीं है, और निगाह मुस्तफा के अंदर बिलाल की वो कदर कीमत है। बिलाल जैसा जमीन पर है, कदमों की आवाज जन्नत के अंदर आती है। ये कहां की कीमत लगी? बोलो कहां की कीमत लगी? ये ईमान की लगी। आपके पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर शहद है, तो शीशे की कीमत है या शहद की कीमत है? इस जिस्म की कीमत है या अंदर इल्म की कीमत है? उन जिस्मों की कीमत है या अंदर ईमान की कीमत है? हजरत बिलाल को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा, तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद ने कलमा नहीं पढ़ा और जबान से ये जुमला कहा कि खरीदना था तो किसी अच्छे गुलाम को खरीदता, कल आइंदा कीमत लगती। फरमाया अब्बा मैंने चेहरे को देखकर न खरीदा, मैंने तो दिल को देखकर खरीदा। ये कीमत किसकी लगी? ये दिल की लगी। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम मेरा और आपके ईमान का मेयार है। क्या है? मेरे और आपके ईमान का मेयार है। मेरे भाइयों, यहाँ तो सहाबा के बारे में बातें कम होंगी, लेकिन यहाँ का बच्चा जब तालीम हासिल करते, यहाँ का बच्चा जब मुलाजमत करते करते, यहाँ का बुजुर्ग जब नौकरी करने के लिए जरा शहर का रुख करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया फितने एक जमाने में ऐसे होंगे, रात को बंदा मोमिन सोएगा, सुबह काफिर उठेगा, सुबह काफिर उठेगा। आज हम सोचते हैं ये इन मौलवियों को क्या होगा, ये सहाबा की पुकार क्यों लगा रहे हैं? ये सहाबा किसी मौलवी की पुकार नहीं है। मेरे पाक पैगंबर ने आज से 1450 साल पहले कह दिया था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 बार कहा अल्लाह। इसका फेर माजूफ है इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। लोगों डरो, लोगों अल्लाह से डरो, लोगों अल्लाह से डरो, लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह 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 फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़ी अबग़ज़हुम। लोगों मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, लोगों मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, लोगों मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो मोहम्मद से बुग़्ज़ रखेगा, जो मोहम्मद से बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा और अल्लाह उसको अज़ाब देंगे। जो सहाबा से मोहब्बत रखेगा वो मुझे मोहम्मद को खुश करेगा, और जो मुझे खुश करेगा उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को सजा दिया। कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, सहाबा क्या है? अल्लाह का कुरान बेशुमार मकामात पर इन सहाबा की अज़मत को बयान कर रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। वो आपस में तो खीर और शक्कर की तरह है, वो आपस में तो बड़े नरम दिल है, वो आपस में तो मोहब्बत रखते हैं, लेकिन काफिरों के मामले में जब बात आती है, जब आका कह देते हैं बदर की तरफ निकला है, जब आका कह देते हैं तबूक की तरफ जाना है, जब आका कह देते हैं उहद की तरफ जाना है, जब आका कह देते हैं हमने मक्का की धरती की तरफ जाना है, जब आका इशारा करते हैं हमने ताइफ की तरफ जाना है, तो फिर वो ये कहते हैं आका फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला। हम मूसा के हवारियों की तरह नहीं है जो ये सोचकर कहेंगे मूसा तू जान और तेरा रब जाने, बल्कि आका इशारा आप करेंगे, हमारे लहू की नदियां वहां बहना शुरू हो जाएंगी। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जज़ाकल्लाह मेरे सहाबा, जज़ाकल्लाह मेरे सहाबा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे भाइयों, इन सहाबा के बारे में अल्लाह का कुरान क्या करे? मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। इनके तौरात के अंदर भी तज़किरे, इनके इंजील के अंदर भी तज़किरे। ये सहाबा अभी दुनिया के अंदर आए नहीं। अभी मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सब कह दो सल्लल्लाहु, झूमकर कह दो सल्लल्लाहु, एक पुकार लगाओ झूमकर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नबी दुनिया के अंदर आए नहीं है, लेकिन नबी के आने से पहले नबी का तज़किरा भी मौजूद, नबी के सहाबा का तज़किरा भी मौजूद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फ़लस्तीन की ज़मीन पर दाखिल हुए थे, ईसाइयों ने कहा था हम आपके अमीरुल मोमिनीन को देखेंगे, और जब अमीरुल मोमिनीन ने देखा तो ईसाइयों ने लाकर चाबियां दे दी थी, बैतुल मक़दस की चाबियां हवाले कर दी थी। कहा हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है एक जो जानशीन नबी का होगा, आखिरी नबी का दूसरा जानशीन होगा, वो जब इस धरती को फतह करने के लिए आएगा उसके जिस्म के लिबास के ऊपर 17 पेवद लगे होंगे। हजरत फारूक आजम के पेवद को देखा और हजरत फारूक आजम का गुलाम सवारी पर बैठा था। वो कहने लगे ये तो फारूक नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारी किताबों के अंदर लिखा है जब वो इस मुकद्दस जमीन पर आएगा वो पैदल चल रहा होगा। फारूक आजम पैदल चल रहे थे और गुलाम सवारी पर बैठा हुआ था। लोगों को और
صحابہ آئے, ان صحابہ نے نبی کی اداؤں پہ قربان, نبی کی وفاؤں پہ قربان. لوگوں کنتم خیر امت اخرجت للناس. آج میرے تبلیغی بھائی, آج کوئی عالم, آج کوئی مفتی, آج کوئی شیخ الحدیث کہہ دیتا ہے نوجوانوں کنتم خیر امت, اللہ آپ کو اچھی امت کہہ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ نے یہ پہلے خطاب کن سے کیا؟ کن سے کیا؟ بولو نا عمر صاحب, پہلی امت کون؟ بولو بولو کون؟ اچھا ایسے کہہ رہے جیسے ہم سارے کنتم خیر امت کی جب آیت نازل ہو رہی تھی ہم وہاں تھے, ہم وہاں تھے. اللہ اچھا کن کو کہہ رہا تھا؟ اللہ اچھا کن کو کہہ رہا تھا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بڑھائے, جو لوگوں کو بے حیائی اور برائی سے روکے. تو پہلے روکنے والے کون؟ وہ پہلی جماعت کون؟ میرے بھائیوں, جہاں بھی اللہ نے امت کو مخاطب کیا, جہاں بھی ان کی زمینیں آئی, وہ اللہ کن سے مخاطب ہے؟ بولو بولو کن سے مخاطب ہے؟ صحابہ سے مخاطب ہے. میرے اور آپ سے جو اللہ مخاطب ہے یہ صحابہ کے واسطے سے, بولو صحابہ کے واسطے سے, یہ صحابہ کے ذریعے, یہ صحابہ کی وجہ سے اللہ ہم سے مخاطب ہے. نبی کی پہلی امت کا نام صحابہ, بولتے تو نبی کی پہلی امت کا نام صحابہ, نبی کی پہلی جماعت کا نام صحابہ, نبی کے پہلے شاگردوں کا نام صحابہ, نبی کے پہلے مریدوں کا نام صحابہ, نبی کے پہلے رضاکاروں کا نام صحابہ. نبی کو آتے دیکھا تو دلوں نے صحابہ نے, نبی کو جاتے دیکھا تو دلوں نے صحابہ نے, نبی کو سجدے میں دیکھا تو کس نے؟ صحابہ نے. نبی کو قیام میں دیکھا تو کس نے؟ صحابہ نے. نبی کو رکوع کرتے دیکھا تو کس نے؟ صحابہ نے. نبی کی نماز امت کو بتائی تو کس نے؟ صحابہ نے. نبی جنگ کے لیے نکلے تو دیکھا تو کس نے؟ صحابہ نے. نبی نے نیزہ پہنا تو دیکھا تو کس نے؟ صحابہ نے. نبی بدر کے لیے نکلے تو دیکھنے والے کون؟ صحابہ. نبی کے آگے چلے تو کون؟ صحابہ. نبی کے پیچھے چلے تو کون؟ صحابہ. نبی کے اشاروں پر لبیک کہنے والے تو کون؟ جھوم کر تو کون؟ کہتے ہیں ادھر پسینہ نہیں آتا, آیا یا نہیں آیا؟ پسینہ آیا یا نہیں آیا؟ اللہ ہمارے پسینوں کو, اللہ ہمارے خون کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کرے گا. آمین. بولو بولو آمین. اے اللہ تو اگر ہمارا اتنی بھی ہماری قربانی کا حصہ ڈال لے تو اللہ ہماری بخشش کے شاید یہی ذریعہ بن جائے. اپنے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروایا کرو. یاد رکھو یہ مسئلہ چونکہ بتانا ضروری ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں دین کے معاملے میں استغنا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیٹ تو نہیں ہو رہے, بولو لیٹ تو نہیں ہو رہے, چونکہ آپ کا وقت متعین ہے, لیکن میں آپ کا کیا ہوں؟ بولے بولے. اچھا آپ سارے میرے مہمان ہیں, میں آپ کا میزبان ہوں, ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں؟ اچھا میں وہ ایک جماعت گئی نا, اس میں ایک مفتی صاحب کی تشکیل ہو گئی. اب مفتی صاحب مسئلہ بتائیں, جماعت کے ساتھی کہ نہیں ہم نے تو اپنے مفتی صاحب سے یہ سنا ہے, نہیں ہم نے تو اپنے عالم سے یہ سنا ہے. اب 11 ساتھی تھے, ایک مفتی صاحب تھے, 12 ساتھیوں کی جماعت تھی. اب جب مفتی صاحب جو مسئلہ بتائیں وہ کہ نہیں ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم نے تو یہ سنا ہے. اب وہ بھی ٹھیک تھے, انہوں نے عالم سے وہ سن رکھا تھا, وہ کہیں مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے, مسئلہ یہ ہے. جب جماعت واپس گئی تو کارگزاری پوچھی تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے الحمدللہ اس جماعت میں 11 مفتی تھے اور ایک ان کا خادم تھا. کیا تھے؟ ایک ان کا خادم تھا. یہ 11 مفتی ہیں. بزرگ پریشان ہو گئے کہ ایک جماعت میں 11 مفتی کی کیسے تشکیل ہو گئی. وہ کہنے لگے میں ان کو جب بھی کوئی مسئلہ بتاؤں یہ کہیں ہم نے یہ سنا. پھر میں نے انہیں کہا آج کے بعد آپ سارے مفتی اور میں آپ کا خادم, آپ سارے مفتی میں آپ کا خادم, اس لیے بولا کریں. تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی صحابہ کی. اب چلتے چلتے چونکہ وقت مختصر ہے ہم چلے کہاں پر؟ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا, وہ دانہ کومپل بن کے نکلی, پھر اس کومپل پر ایک تنا مضبوط بنا, پھر اس تنے پر شاخ لگی. يعجب الزراع. میرے بھائیوں آپ نے زمین کی کھیتی کو نرم کیا, نرم کرنے کے بعد آپ نے دانہ ڈالا, دانہ ڈالنے کے بعد پھر اگلے دن بارش ہوئی, آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اللہ اس کھیتی کا کیا بنے گا. آپ رات کو سو گئے, رات کو بارش ہوئی, آپ جب صبح کھیتی کی طرف گئے تو آپ نے کھیتی کو دیکھا کہ کھیتی کے اندر سے ایک کومپل نکلی ہے. بولو کیا نکلی ہے؟ ایک کومپل نکلی ہے. پھر وہ کومپل دیکھتے ہی دیکھتے آپ صبح سے شام تک راولپنڈی گئے, آپ اسلام آباد گئے, آپ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے. اللہ اس کھیتی کو پکاتے رہے, اللہ اس کھیتی کو بڑا کرتے رہے. میرے پاک پیغمبر کی کھیتی کا نام صحابہ. بولو کیا نام ہے؟ صحابہ. اللہ کے پیغمبر جب فرات کی چوٹی پر پہنچے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کلمہ
مان لو تمہاری کامیابی کامرانی اس کے اندر ہے. میرے پاک پیغمبر کی کھیتی کی پہلی کرم کا نام ابو بکر ہے, دوسری کرم کا نام حضرت زید ہے, تیسری کرم کا نام حضرت علی المرتضیٰ, چوتھی کرم کا نام حضرت عمہ خدیجہ الکبریٰ. یہ کھیتی بھی اول طور پر بڑی کمزور تھی, پھر یہ کھیتی دیکھتے دیکھتے 313 کی شکل اختیار کرتی ہے, پھر 313 سے چلتے چلتے بیت رضوان والے 1400 صحابہ شامل ہو جاتے ہیں, پھر بیت رضوان سے چلتے چلتے 10,000 فتح مکہ والے شامل ہو جاتے ہیں, پھر 10,000 سے چلتے چلتے غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 بن جاتے ہیں, پھر 30,000 سے چلتے چلتے یہ کھیتی ایک وقت آیا میدان عرفات کے اندر 1,24,000 یا 1,44,000 کے اندر یہ شامل ہو جاتی ہے. پھر میرے بھائیوں کو کسان کو کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے. کسان سوچتے میں نے تو اس زمین کو نرم کیا تھا, اللہ نے تیرے توکل اور بھروسے پہ دانا ڈالا تھا. اللہ کے پیغمبر نے جب اس کھیتی کو عرفات کے میدان میں دیکھا, اس کھیتی کو بیت رضوان کے موقع پر دیکھا, اس کھیتی کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھا, اس کھیتی کو بدر احد کے اندر دیکھا, اس کھیتی کو یرموک ہونے اللہ میں تو تیرا نام لے کر اٹھا تھا, اللہ میں تو مکے کا یتیم تھا, اللہ میری ماں تو بھنا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی, اللہ ہم تو بڑے غربت کے اندر تھے, اللہ میں تو مسکین بھی تھا, اللہ میں تو یتیم بھی تھا, اللہ لوگوں نے مجھے تسلیم بھی نہیں کیا, لیکن آج تو نے مجھے اتنی مضبوط کھیتی دے دی, اتنی مضبوط جماعت دے دی, اور وہ جماعت صحابہ اکرام تھی. پھر میرے بھائیوں نے یغیظ بہم الکفار, ایک وہ ہے جو اس کھیتی کو دیکھ کر جن کی آنکھیں سرخ ہوتی ہے, جو اس کھیتی کو دیکھ کر تپ جایا کرتے ہیں, وہ آپ سے جلنے والا ہے. تو میرے پاک پیغمبر کی کھیتی کو دیکھ کر جو جلے گا, اللہ کہہ رہے لیغیظ بہم الکفار, بولو لیغیظ بہم الکفار, وہ کافر ہے جو اس کھیتی سے جلتا ہے. میرے بھائیوں آج صحابہ کے منکر کو میں اور آپ تو کافر نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ کون کافر کہہ رہا ہے؟ وہ بولو کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی کھیتی کو دیکھ کر جلنے والا کون؟ وہ بولو کون؟ بولو کون؟ نبی کی کھیتی کون؟ صحابہ. نبی کی کھیتی کون؟ ابو بکر کو دیکھ کر چلے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ہم تو ایک اصول بتاتے ہیں, من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر, جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کون؟ وہ کون؟ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا. اگر وہ انکار کرنے والا عبد الماجد کا باپ ہو تو وہ کون؟ بولو وہ کون؟ اگر میرا سکا بھائی ہو تو وہ کون؟ اگر میرے خونی رشتہ دار ہوں تو وہ کون؟ اگر دور والے ہوں تو وہ کون؟ کافر. ہاں نبی کی کھیتی کا جو انکار کرے گا وہ کافر. ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم فرقہ بریت کی آگ کو دبانا چاہتے ہیں. ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں, لوگوں اگر امن چاہتے ہو, اگر سکون چاہتے ہو تو صحابہ کی عزت پر, صحابہ کی ناموس پر سارے میرے بھائیوں اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے تو یہ برداشت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, غیرت مند کے لیے نہیں ہے, لیکن معاشرے میں کوئی پاؤں پکڑ لے گا, کوئی کہہ دے گا اللہ کے لیے معاف کر دے, پھر بھی برداشت ہے یا نہیں ہے؟ گالی دینے والا بھی انسان, میں بھی انسان, وہ بھی میرے زمانے کا, میں بھی اس کے زمانے کا, پھر بھی ہم معاف کر دیتے یا نہیں کر دیتے؟ بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتے یا نہیں کر دیتے؟ گالیاں دینے والے کو معاف کر دیتے یا نہیں کر دیتے؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہے تو اس کی معافی کا خانہ ہے؟ اس کی معافی کا خانہ ہے؟ مسلمانوں اپنے دل و دماغ پہ لفظ صحابہ کو بٹھا لو, لفظ بولو, لفظ صحابہ کو بٹھا لو. کچی اولاد کو یہ پکا لفظ یاد کرا دو, صحابہ ہمارے پیر و مرشد, صحابہ ہمارے ایمان کی پہلی اکائی, صحابہ اسلام کی بنیادیں, صحابہ نبی کے شاگرد, صحابہ دین ہم تک پہنچانے والے. ہمارا دین تب قابل قبول ہوگا جب کس کی مثل کا ہوگا؟ صحابہ کی مثل کا ہوگا. جب صحابہ کا نام آپ نے بٹھا دیا اور ساتھ یہ بات بٹھا دی, جو بھی صحابہ کو نہ مانے وہ حضرت ابو بکر کو نہ مانے, وہ عمر کو نہ مانے, وہ عثمان کو نہ مانے, وہ علی کو نہ مانے, وہ طلحہ کو نہ مانے, وہ زبیر کو نہ مانے, وہ سعید کو نہ مانے, وہ سعد کو نہ مانے, وہ خبیب کو نہ مانے, وہ خباب کو نہ مانے, وہ عمار یاسر کو نہ مانے, وہ ابو ہریرہ کو نہ مانے, وہ سمیہ کو نہ مانے, وہ زمینہ کو نہ مانے, وہ ربیہ کو نہ مانے, وہ عتیقہ کو نہ مانے, وہ عفیفہ اما عائشہ صدیقہ کو نہ مانے, وہ حسن و حسین کو نہ مانے, وہ امیر معاویہ کو نہ مانے, وہ ابو سفیان کو نہ مانے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بس اتنی سوچ جب آپ نے بٹھا دی, اب میرے بھائیوں ہماری کسی شخصیت کو کوئی گالی دے تو برداشت ہے, روٹی نہ کھائیں برداشت ہے, مگر ہمیں کوئی 1 منٹ کے لیے
نعوذ باللہ یہ کہے کہ جی ہم صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ برداشت کر لو تو کر لو گے؟ بولو کر لو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 1000 بار عمل کے اندر کمزور ہوں گے، نمازیں کم ہوں گی، نوافل کم ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم ہم ایمان کے بڑے مضبوط ہیں یا نہیں ہے؟ ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور ہمارے ایمان کی پہلی عید کا نام صحابہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو نماز ہم نے پڑھتے دیکھا، حضور کو ہم نے بدر میں دیکھا، حضور کو ہم نے حج کرتے دیکھا، حضور کو ہم نے احرام پہنتے دیکھا، حضور کو آتے ہم نے دیکھا، حضور کو جاتے ہم نے دیکھا، حضور اٹھے تو ہم نے دیکھا، حضور بیٹھے تو ہم نے دیکھا۔ کنہوں نے دیکھا؟ بولو کنہوں نے دیکھا؟ حضور کو دیکھا تو کنہوں نے دیکھا؟ آج میرے بھائیوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے میرے پاک پیغمبر نے جسم پر 2 پتھر باندھے، تو یہ پتھر دیکھنے والے، بولو یہ پتھر دیکھنے والے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نماز دیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ یہ پوری دنیا کا دین، یہ پوری دنیا کے اندر شریعت، یہ کلمہ، یہ ایمان، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ عبادات، یہ نوافل، یہ ساری نیکیاں، یہ ساری بلندیاں، یہ ساری بھلائیاں، یہ ساری خیریں، یہ ساری اچھائیاں، یہ اللہ کا پورا دین آج میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے، تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ بولو یہ صدقہ کس کا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے، آپ بھی زور لگا کر بولے یہ صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ بولو یہ صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ذرا میرے ساتھ کھڑے ہو کر بولے نا، یہ صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ اس لیے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں، میں اور آپ جانتے ہیں اسلام آباد کی زمین پر 5 محرم الحرام کو صحابہ کرام کو گالیاں نکالی گئی، کراچی کی تبت مارکیٹ پر حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان کو گالیاں دی گئی، لعنتیں بکی گئی۔ میرے پاک پیغمبر کے سید الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ تراوی اور تناپور کے علاقے کے اندر کافر کہا گیا، خوشاب کے علاقے کے اندر ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ چور کہا گیا۔ اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کمزور ہے، اللہ ہمارا بس نہیں چلتا، اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ آسمان کے نیچے، اللہ تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر ان مسلمانوں کی آواز میں آ کے کہہ رہے ہیں ہمارے ایمان کا نام صحابہ۔ بولو کون؟ صحابہ۔ ایمان کی پہلی اکائی صحابہ۔ اللہ ہم کمزور ہوں گے لیکن تیرے نبی کے شاگردوں کے معاملے میں اللہ ہم سچے ہیں۔ بولو ہم سچے ہیں، ہم پکے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں۔ اے صحابہ، آپ کی ساری نعمتوں کو سلام کرتے ہیں، ان پتھروں کو، پتھروں کے کنکروں کو، درخت کے پتوں کے ذرات کو، پانی کے قطرے، قطروں کے بوندوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، مومن آباد کی زمین پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سلام صحابہ۔ بولو سلام صحابہ، ہاتھوں کو لے ایسے، سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ۔ اے اللہ، آپ کے پاک پیغمبر کے صحابہ گھر بار کو چھوڑ کے نکلے، اپنے گھروں کو خیر آباد کا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلے، ان کے ذریعے کلمہ ہم تک پہنچا، ایمان ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچی، شریعت ہم تک پہنچا۔ جب یہ سارا کچھ پہنچا، ان کی محبت میں ڈوب کر کہہ رہے ہیں سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ۔ اے اللہ، جہاں صحابہ سے پورے زمین کے جس خطے پر صحابہ سے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری اس آواز کو صحابہ تک پہنچا دے۔ سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ۔ اے اللہ، تو ہماری اس کمزور آواز کو، ان مسلمانوں کی آواز کو گنبد خضرا تک، میرے پاک پیغمبر تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ ہم اس دور کے اندر صحابہ کا نام بلند کریں جس دور کے اندر صحابہ کو گالیاں دی گئی، ہم ان کی محبت میں ڈوب کر کہہ رہے ہیں سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ۔ میں شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا، قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا، اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ نبیوں کے بعد اس امت میں اعلیٰ مقام صحابہ کا۔ ہاں مجھ کو ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، غلام صحابہ کا۔ میرے بھائیوں، آخر میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ بزرگ کیا کہتے ہیں، تشکیل ہونی چاہیے یا نہیں؟ میرے بھائیوں،
کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی جماعت اسلامی، کوئی پیپل پارٹی، کوئی مسلم لیگ نون، کوئی تحریک انصاف، کوئی مسلم لیگ کاف، کسی جماعت سے بھی ہے، بولو کسی جماعت سے بھی ہے، دعوت فکر یہ ہے یارا چھوڑ دے دنیا دے سارے جھگڑیاں نو، یارا چھوڑ دے سارے دنیا کے سارے جھگڑے پیچھے ہیں، بولو سارے جھگڑے پیچھے ہیں، میں دیوبندی ہوں یہ جھگڑا بھی، بریلوی ہوں یہ جھگڑا بھی پیچھے اہل حدیث ہوں یہ جھگڑا بھی پیچھے فلاں سیاسی جماعت کو یہ جھگڑا بھی، پیچھے جو بھی اپنے مسئلے کی دلیل پیش کرے گا وہ روایت کس کے روایت کا سہارا لے گا؟ صحابہ کی روایت کا۔ وہ اپنے مسلک پر دلیل لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ کسی صحابی کی روایت کو پیش کرے گا۔ لوگوں سارے مسالک پیچھے ہیں اور سارے جھگڑے چھوڑتے ہیں، یارا چھوڑ کے دنیا میں سارے جھگڑے ہوں آ مل کے صحابہ کی تعریف کریے، انہوں واسطے نفسہ میں وضو کرا کے دل انہوں دے واسطے نصیب کریے، جنہ تن من دن آقا تو وار دیتا اسی نے انہوں دے نال برید کریے، الطاف زمانہ دیوانہ مستانہ پروانہ آکے اسی ان صدیق چھون کر صدیق 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 کہیے۔ میرے بھائیوں صحابہ بڑے اچھے ہیں لیکن صحابہ کا طرز اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے؟ انشاءاللہ۔ صحابہ سخی تو مومن سخی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحابہ دل اور بائیں کے ایک جیسے تو ہمیں بھی دل اور بائیں کا ایک جیسا ہونا پڑے گا یا نہیں؟ صحابہ گناہ سے بچتے، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ بولو بچنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بھر خیر کی وہ بھی سامنے آئے گی اور جس نے ذرہ بھر شر کیا وہ بھی سامنے آئے گا۔ جب صحابہ کا نام لیوا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، بولو اپنائیں گے۔ صحابیات کی زندگیاں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں گے۔ صحابہ والا حیا اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں گے، صحابہ والا تقویٰ اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں گے، صحابہ والی عبادت پر اپنے آپ کو لائیں گے، صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی کوشش کریں گے، ان کی مثل کا ایمان لائیں گے، صحابیات والے تذکرے گھروں کے اندر عام کریں گے، بولو گھروں کے اندر عام کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کے بچوں پر تربیت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں جیسے صحابہ ایک ایک گناہ سے بچتے تھے، جھوٹ ہو تو تب بھی بچنا ہے، غیبت ہو تو تب بھی بچنا ہے، کوئی برائی ہو تو تب بھی بچنا ہے، چوری ہو تو تب بھی بچنا ہے، بے حیائی ہے تو تب بھی بچنا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو ہر گناہ سے بچانا ہے۔ بچائیں گے بولو بچائیں گے، اگر بچائیں گے تو سنی صحابہ کا غلام ہے۔ اور آخری نعرہ یہ رکھے جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا امام ہے۔